أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ نے نہ بحیرہ مقرر کیا اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن کافر جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ سورہ مائدہ کی 103 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں 4 نام اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں: صائبہ، وسیلہ، حام اور بحیرہ۔ یہ اصل میں ان جانوروں کے نام تھے جن کے نام پر مشرکین جن کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ توہم پرستی تھی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی حرمت مقرر نہیں فرمائی ہے۔ مختلف جانوروں کو مختلف انداز میں اپنے بتوں اور دیوتاؤں کے نام پر چھوڑتے تھے، جیسا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس کا 5واں بچہ نر ہوتا۔ ایسے اونٹنی کے کان چیر کر اس کو چھوڑ دیا جاتا آزاد، اور اس پر سواری کرنا، اس کا دودھ استعمال کرنا اپنے لیے ناجائز سمجھتے اور اس کو ذبح بھی نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے اس اونٹنی کے تحت کو اختیار کیا تھا، جس کا نام بحیرہ رکھ دیا تھا۔ اور دوسرا صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے جو کسی کی منت کے پورا ہونے کے سلسلے میں، جیسا کہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی شفایاب ہو جانے کے بعد اس اونٹنی یا اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا، ایسا ہی ان کے دیوتا کے نام پر آزاد، جن پر سواری وغیرہ نہیں کرتی۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے جو ایک مقررہ تعداد میں بچے جنتی اور آخر بار نر اور مادہ دونوں ملا کر جنتی، تو ایسی بکری کا دودھ عورتوں پر حرام انہوں نے کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو بھی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ حام اس اونٹ کو کہتے جس کے 10 بچے ہو چکے تھے، اور ایسے اونٹ کو بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے کوئی کام لینا جائز نہیں سمجھتے۔ یہ جاہلیت کے دور کے طور طریقے تھے، اس کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ اس کی کوئی سند اسلام میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسی حرمت مقرر نہیں فرمائی تھی۔ یہ من مانی انہوں نے اپنے طور پر ہی کر لیا تھا۔ یہ سب خرافات اور توہم پرستی تھی، اور اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عمرو بن عامر الخزائی نے اس کو رائج کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر الخزائی کو دیکھا ہے کہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ آج بھی مشرکین دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر گائے یا دیگر جانوروں کو ایسے ہی انہیں نیک کام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی بدقسمتی سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ کئی ایک مسلمان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بکروں کو یا اور دیگر جانوروں کو بھی فلاں بزرگ کے نام نامزد کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ سید صاحب کا بوکڑ یا فلاں صاحب کا بکرا، یہ فلاں صاحب کا مرغا، یہ شرک ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جانور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس کو کسی اور کے نام سے، اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق کے نام پر اس کو نامزد کر کے اس کو چھوڑ دینا اور اس سے کوئی استفادہ نہیں کرنا، یہ مشرکین کا کام تھا۔ اور اگر کوئی مسلمان ان خرافات میں پڑ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی انہی میں شامل ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی یہ باپ دادا ہی کی تقلید کرتے رہیں گے جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو اور نہ ہدایت پر ہو؟ اور ایک ایام جاہلیت میں جو بری رسومات تھی، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھا کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا، آنکھیں بند کر ان کے پیچھے چلے جانا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے خیر سے محروم اور بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، یہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی عقل مند، ہوشیار، سمجھدار آدمی
اگر حق کو جان کر اسلام کو قبول کر لیتا اپنی خوش نصیبی کی وجہ سے تو اس کو آر دلاتے، یوں کہہ کر کہ تم نے اپنے باپ دادا کو بیوقوف ٹھہرا دیا، جبکہ ان کے جو اچھے طور طریقے تھے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کے طریقوں کو تم نے اختیار کر لیا، یہ اس کو شرم اور آر دلایا جاتا تھا کہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، فرمایا وہاں پر، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو انہی چیزوں کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی یا وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے تو کیا پھر بھی تم انہی کی اتباع کرو گے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے۔ یہاں پر بھی جو ہے اس آیت میں یہی سوال کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا کو سمجھ نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو کیا تم اس کے باوجود بھی انہی کی اتباع کرو گے؟ تو وہ کہتے کہ ہاں ہم کو جو ہے رسول سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو وہ احکامات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو، بلکہ ہم کو وہی چیزیں کافی ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو رسول جو چیز تمہارے پاس لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ سراسر حکمت اور مصلحت ہے، اس میں پر ہے اس سے، اور تمہارے لیے فلاح اور صلاح کا ضامن ہے، اس کو تم اختیار کر لو، یہ تمہارے لیے صحیح اور درست اور بہترین ہے تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو کہتے کہ نہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد ہی کی بات مانیں گے۔ یہ کیا تھا اس کا مطلب؟ آبا پرستی کہتے ہیں اسے، آبا و اجداد کی بات ماننا نہیں ہے۔ آبا و اجداد میں اگر واقعی میں اچھے اور نیک سمجھدار لوگ، علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ان کی اتباع کی جا سکتی ہے اگر وہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہوں تو، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو باپ دادا ہونا کافی نہیں ہے، یہ آبا پرستی کہلا جائے گا۔ جس طرح کی دیگر پرستی ہے، بت پرستی اور جو ہے پیر پرستی، قبر پرستی، مختلف قسم کے نفس پرستی ہے، یہ بھی ایک پرستی ہے، آبا پرستی جسے کہا جاتا ہے۔ ساری پرستی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خدا پرستی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جتنی پرستیاں ہیں وہ سب کی سب شرک ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ آبا و اجداد کی باتوں کو بلا تحقیق کے صرف یہ سمجھ کر کہ میرے باپ دادا نے یہ کیا تھا میں بھی یہی کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے، یہ آبا پرستی ہو جائے گی۔ ان کو اس آیت میں جو ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو تم یہ بات دیکھو، ایک قانون اور ضابطہ ان کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، علم اور ہدایت دو چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے جس کی تم اقتداء اور اتباع کرنا چاہتے ہو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معیار جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر تم کو کچھ معلوم نہیں ہے تو تم پوچھ لو جاننے والوں سے، یعنی یہی جو ہے اس کو بنیاد بنانی چاہیے سارے معاملات میں۔ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے، اور جو جاہل ہے وہ عالم سے پوچھے، اس کو اپنا اقتداء بنائے، مقتدیٰ بنائے اور پیشوا بنائے۔ ایسا نہیں کہ من مانی کرنا شروع کر دیا اور اب جس کو دیکھا اس کو شروع کر دیا۔ اور ایک جو ہے بہت سا لوگ اس بات پر بھی جو ہے رہتے ہیں کہ جہاں پر بھیڑ دیکھی وہاں پر چلے گئے آنکھیں بند کر کے۔ بہت سے لوگ جو ہے جہاں پر کثرت سے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کام کو کرتے ہوئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام اچھا ہے۔ کہ کوئی کام کو لوگ اگر کثرت سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کثرت سے کرنے والے عام طور پر بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے مجمع کراؤڈ آپ کو جہاں پر نظر آتا ہے، دیکھیے کہ بد عقل قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کی اتباع صرف کثرت کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی۔ بس یہ معیار جو بنانا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ علم اور ہدایت کس کے پاس ہی یہ دیکھنا چاہا۔ صرف یہ نہیں کہ میرے آبا و اجداد تھے، میرے ماں باپ تھے یا میرے بھائی بند تھے اس لیے میں نے ان کو فالو کر لیا، ان کی اتباع کر لی، یہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ جس چیز میں تم ان کو جو ہے ان کی اقتداء کرنے جا رہے ہو
کیا وہ اس سلسلے میں اس کا ضروری علم رکھتے ہیں بھی یا نہیں رکھتے ہیں، اور پھر اور ضروری علم رکھتے ہیں تو پھر اس علم پر جس کو جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ واقع ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور نہ صرف باپ دادا ہونے کے ناطے، بھائی بہن ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، یا کوئی لیڈر ہونے کے ناطے، یا صاحب حکومت، صاحب سلطنت، صاحب دولت ہونے کے ناطے، یا کوئی جانی مانی شخصیت ہونے کے ناطے جو ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کی اقتداء نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے باوجود بھی آج بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے دادا جان یہ کرتے تھے، ہمارے ابا جان نے ایسا کیا تھا، وہ رسم ان کی اختیار کردہ تھی، وہ منتیں انہوں مانگتے تھے، اور وہ مرادیں انہوں فلاں پیر سے مانگتے تھے۔ اگر وہ غلط ہے، سنت کے مطابق اگر ان کا کام نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، چاہے دادا کا کرا ہوا ہو چاہے باپ کا کرا ہوا ہو، اس کو رد کر دینا پڑے گا۔ اس کے لیے اصول جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ علم اور ہدایت اگر کسی کے پاس نہیں تھا، آپ کے آبا و اجداد کے پاس، تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اور اگر علم و ہدایت تھا تو پھر سنت کے مطابق اگر ان کی زندگی تھی، متقیانہ زندگی تھی، تو پھر یقیناً ان کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھنا ہوگا کہ علم اور ہدایت کس کے پاس ہے، ان کی پیروی کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کا گمراہ ہونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، ایمان والے حضرات کو، جو اپنی مقدور بھر کوشش کر کے حق کی تبلیغ اور تعلیم کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے حق کو پھیلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اگر گمراہی پر رہے تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی خیر خواہانہ باتوں سے اور نصیحتوں سے تم کو جو کچھ کرنا تھا تم نے کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، اس کا نقصان وہ خود جو ہے اٹھائیں گے۔ اس میں جو آیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے بظاہر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی انسان کو صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اور پھر دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر ایسا دکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات۔ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہی چاہیے انسان کو۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرنا، ان کو صحیح اور حق بات، درست بات ان کے سامنے کر کے ان کو عمل کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا 19ویں پارے میں کہ اپنے کنبے قبیلے والوں کو ڈراؤ۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے انسان کا۔ تو صرف اپنے آپ کو بچا لینے سے نہیں چلنے والی ہے بات، اپنے آپ کو بھی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ اس کو انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس امت کو خیر امت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کو لقب جو دیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ نیک اور اچھے کاموں کا حکم کرتی ہے لوگوں کو، اور برائیوں سے جو ہے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا۔ تو یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ اس کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے کہ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لے کر غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، اور اگر اس کو نہ روکیں تو امید ہے کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان مجرموں کے ساتھ عذاب میں جکڑ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ
تمہیں چاہیے کہ خود اپنے آپ اپنے طور پر اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنا جو فریضہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عائد کیا ہے اس میں جہاد بھی ہے اور امر بالمعروف بھی ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تم یہ مت دیکھو کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرو، اس کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اپنے عمل کا، وہ اس سے جو ہے نقصان اٹھائے گا۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا جو معاملہ ہے وہ ہر شخص کے حساب سے الگ الگ ہوگا، اس کی طاقت اور استطاعت اور اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ ہر شخص کے لیے ایک ہی طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو صحیح اور درست علم اس کے پاس جو موجود ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرے گا، اچھائیوں کی طرف جو ہے اچھے کاموں کی طرف بلائے گا، اور جو علم اس کے پاس صحیح اور درست علم ہے کہ یہ بات منکر ہے تو وہ اس کی طرف سے جو ہے اللہ نے لوگوں کو روکے گا کہ یہ منکر کام ہے، یہ مت کرو۔ اور اگر اس کو صحیح علم نہیں ہے اور ایک کا ایک کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت میں اور لا علمی میں وہ اگر کسی منکر کام کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معروف کام ہے اور لوگوں کو کرنے کے لیے جو ہے تلقین کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح علم حاصل کرے پہلے، اور اس علم کے مطابق لوگوں کو جو ہے تلقین کرے، اور اگر علم نہ ہو تو ہرگز تلقین نہ کرے، کیونکہ علم نہ رکھنے کے بعد جہالت میں اگر کسی کو کچھ کام کرنے کی تلقین کر دیں گے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ معروف ہے یا منکر ہے، اور اگر جو ہے کس درجے کا ہے وہ نہیں معلوم، کبھی کوئی درجہ اس کا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اسی کے حساب سے تلقین کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے وقت اپنی قابلیت، اپنے علم، اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کو انجام دینا۔ ہر کس و ناکس اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، ہاں اس کو جتنا علم ہوگا اس کے مطابق وہ جو ہے لوگوں کو تلقین کر سکتا ہے، اور جس بات کا اس کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں وہ بالکل بھی جو ہے کسی کو کوئی تلقین نہ کریں، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔